اگر آپ میں سے کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو والدین کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ان کے لیے یہ 5 کام کرنے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے کہ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا جس کے ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا تو خدا کے لیے آج سے ہی اپنی روٹین بنا لے کہ یہ 5 کام کرنے ہیں۔ اور وہ 5 کام کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر کبھی بھی یہ جملہ منہ کے اندر آیا ہے کہ اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اگر آیا ہے تو آپ اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر نہیں آیا تو آپ کا شمار ان اولادوں میں ہوتا ہے جو بڑی ہی احسان فراموش ہیں۔ یہی ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمارے پیمپر تبدیل کیے، ہمارا خرچہ اٹھایا، پڑھایا لکھایا، شادیاں کروائیں، کاروبار سیٹ کر کے تمہیں ٹرانسفر کیا۔ اور اگر کچھ بھی نہ کیا ہو تو ہمیں پیدا کرنا ہی ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ تم ساری زندگی لگے رہو تو وہ حق بھی کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا احسان ماننے کی بجائے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور سب سے بہترین دعا جو اللہ نے سکھائی ہے وہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ تو پہلا کام ہے دعائے رحمت کرنا کہ اللہ میرے والدین کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما، اور دوسرا کام ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا کہ اللہ میرے والدین سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو انہیں معاف فرما دے، ان کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تیسرا کام جو والدین کی طرف سے ہمارے ذمہ ہے، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جو عہد کیے ہوئے ہیں، ان کو پورا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ابا جی نے اگر کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو ادا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ابا جی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تو اسے پورا کرنا ان کی وفات کے بعد اب بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے وعدے پورے کرو۔ اور چوتھا کام ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا، یعنی اپنے والدین کے دوستوں کی عزت کیا کرو۔ والد صاحب کے دوست آ جائیں تو بدھو بن کر سیٹ پر بیٹھے مت رہو، بلکہ جیسے کھڑے ہو کر اپنے ابا جی کا ادب کرتے تھے ویسے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کے دوست سے بھی پیش آؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابا جی کے دوستوں کی عزت کرنے کا حکم ہے، تو ابا جی کے بھائیوں کی کتنی عزت ہوگی؟ بھائی بہن تو دوست سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں، تو ابا جی کے ابا جی کی کتنی عزت ہوگی؟ ابا جی کی بہنوں کی کتنی عزت کرنی ہوگی؟ تو 5واں حکم اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی وہ رشتہ دار جو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار بنے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ رشتہ دار نہ ہوتے۔ اب اس میں چچا بھی آ گئے، پھپھو بھی آ گئی، خالہ بھی آ گئی، ماموں بھی آ گئے۔ اب اگر ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اپنے چچا کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، پھپھو کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب یہ جانیں اور ابا جی جانیں، اب ہمارے والدین نہیں رہے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے۔ اب میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنا بھی کیا ہے؟ میری اپنی زندگی ہے اور ان کی اپنی زندگی ہے۔ تو ہمارا جو اسلامی کلچر ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھو، چچا سے بھی جوڑو، خالہ سے بھی جوڑو، ماموں سے بھی جوڑو، پھپھو سے بھی جوڑو، بہن اور بھائی کے بچوں سے بھی جوڑو، ہر ایک کی خبر لو، بے حس بن کر، خود غرض بن کر اپنی زندگی نہ گزارتے رہو۔ اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم یہ 5 کام آج سے پہلے نہیں کرتے تھے تو آج سے ہی والدین کے ان 5 کے 5 حقوق کو ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی روٹین بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرمائے، آمین۔